السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 19۔ ناظرین، ایپیسوڈ 18 میں آپ جان چکے ہیں کہ مریڈا کے عیسائی مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد مریڈا کے قلعے میں بند ہو گئے تھے اور پھاٹک کو بند کر لیا تھا۔ ناظرین، عیسائی مریڈا کے قلعے سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور بڑی کثرت سے میدان جنگ میں نکلے تھے کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے اور انہیں بھگا دیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا تو شکست کھا کر بھاگے، ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ناظرین، اس جنگ میں عیسائیوں کا بہت نقصان ہوا۔ ان کے کم و بیش 7,000 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کے بھی 400 مجاہد شہید ہوئے۔ اس لڑائی نے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلے پست کر دیے اور اب وہ مسلمانوں سے کچھ ڈر گئے۔ انہیں دست بستہ لڑنے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ مسلمان روزانہ میدان جنگ میں نکل کر ان کے قلعہ سے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور دوپہر ڈھلے واپس خیموں میں لوٹ جاتے تھے۔ ناظرین، کئی روز اسی طرح گزر گئے مگر عیسائی پھر قلعہ سے باہر ہی نہ نکلے۔ مسلمان فصیل پر چڑھ آتے تھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ عیسائی قلعہ سے باہر نکل آئیں اور صف آرا ہو کر لڑائی کریں تاکہ لڑائی کا فیصلہ جلد اور آسان ہو، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر نے دیکھ لیا کہ قلعہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ نہیں کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے جن سپاہیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کا خیال تھا کہ جب قلعہ کے اندر رسد وغیرہ نہ پہنچے گا تو عیسائی بھوکے مرنے لگیں گے اور پھر وہ یا تو میدان میں آ کر مردانہ وار لڑیں گے یا ہتھیار ڈال کر قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ محاصرہ پورے اچھے طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ کوئی عیسائی قلعہ سے باہر آ جا سکے۔ محاصرہ کی سختی سے عیسائی تنگ آ چکے تھے اور انہیں خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر چند روز یہی کیفیت رہی تو وہ بھوکے مرنے لگیں گے۔ جب کئی روز گزر گئے اور عیسائیوں نے کوئی حرکت نہ کی تو موسیٰ بن نصیر کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے قلعہ پر دھاوا بولنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز صبح کی نماز پڑھتے ہی موسیٰ بن نصیر نے مسلمانوں کو مسلح ہو کر میدان جنگ میں نکلنے کا حکم دیا۔ مسلمان خالی پڑے بیزار ہو رہے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی کہ آج پھر دلوں کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ مسلمان بہت جلد مسلح ہو کر ہر قسم کے سامان کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے۔ موسیٰ بن نصیر بھی آ گئے اور انہوں نے آتے ہی کہا، مسلمانوں، ہم نے بہت انتظار کیا کہ عیسائی ایک مرتبہ میدان میں نکل کر آئیں، مگر ان پر ہماری ہیبت کچھ ایسی چھا گئی ہے کہ انہیں قلعہ سے باہر نکلنے کی جرأت ہی نہیں ہو رہی۔ چونکہ مریڈا کے سامنے پڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کو قلعہ کی مضبوطی پر گھمنڈ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کا نام لے کر حملہ کرو اور سیڑھیاں لگا کر قلعہ کی فصیل پر پہنچ کر کچھ لوگ فصیل توڑنے میں مشغول ہو جاؤ اور کچھ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر تقریر کر کے موسیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرہ کی تکرار کی اور اسلامی لشکر کا سیلاب قلعہ کی طرف بڑھنے لگا۔ عیسائی فصیل پر کھڑے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگے۔ چونکہ مسلمان قلعہ کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اس لیے عیسائی نوکیلے پتھروں کے ٹکڑے مسلمانوں کے اوپر برسا رہے تھے۔ مسلمانوں نے فوراً ڈھالیں آگے کر لیں اور خود کو اور گھوڑوں کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ مسلمان دونوں ہاتھوں میں ڈالیں سنبھالے پتھروں کے ٹکڑوں اور تیروں سے بچتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے اب پتھروں کے علاوہ تیروں کی بارش بھی شروع کر دی، مگر مسلمان زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کی اس طرح آگے بڑھنے اور ان کی جرأت پر غصہ آ رہا تھا اور حیرت ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو زخمی ہونے پر بھی نہیں رکتے اور بدستور آگے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جس زمانے میں کام کیا وہ حیرت انگیز ہی تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور ان کے دونوں لڑکے عبداللہ اور مروان اور تمام جانباز افسر سارے سرفروش مجاہدین سمیت نہایت اطمینان اور بڑے استقلال سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آفتاب چمک رہا تھا اور دھوپ پھیل رہی تھی۔ ہوا کے خفیف جھونکے چل رہے تھے جس سے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عجیب سما تھا اور عجیب وقت تھا۔
عیسائی چلاتے چلاتے اور سنگریزے اور تیر پھینکتے پھینکتے تھک گئے تھے۔ عیسائیوں کو لگتا تھا کہ مسلمان ان کے شور کرنے اور تیر برسانے سے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے اور قلعہ تک نہ پہنچ سکیں گے، مگر ان کا خیال غلط تھا اور مسلمان بڑھ کر فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ اب تو عیسائی بہت گھبرائے اور انہوں نے تازہ دم عیسائیوں کو فصیل پر چڑھا کر ان سے بڑے بڑے اور موٹے موٹے پتھر برسانا شروع کروا دیے، مگر کچھ مسلمان فصیل کے عین نیچے پہنچ گئے تھے اور انہیں پتھر اذیت پہنچا رہے تھے، مگر ان مسلمانوں نے ان پتھروں کی مطلق پرواہ نہ کی۔ جو لوگ فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے جلدی جلدی سیڑھیاں نکال کر جوڑیں اور ایک برج کے قریب لگا کر اس پر چڑھنا شروع کیا۔ جب وہ برج کے برابر پہنچے اور انہوں نے سر اوپر نکالے تو عیسائیوں کی تلواروں نے فوراً ان کے سر اڑا دیے اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے برج کے ادھر ادھر اور سامنے 5 سیڑھیاں لگائی تھیں اور 5 سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ برج کافی اونچا تھا، مسلمان ڈنڈوں کو پکڑ پکڑ کر چڑھ رہے تھے اور اس لیے جب وہ برج کے قریب پہنچتے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کی تلواروں کے گھاٹ مسلمان اترتے چلے گئے، لیکن باوجود شہید ہو کر گرنے کے ان کے قدم نہ رکتے تھے بلکہ برابر وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر، ان کے دونوں بیٹے اور کئی معزز افسر جو برج کے نیچے کھڑے تھے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے اور فرتے غیظ و غضب سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اسی لیے اس برج کا نام برج الشہداء مشہور ہو گیا۔ آخر موسیٰ بن نصیر سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے تلواریں دانتوں میں دبائیں اور ڈال ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ان کے دیکھا داکھی سیڑھیوں پر چڑھنے والے تمام مسلمانوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ برج کے قریب پہنچے اور انہوں نے سر اوپر نکالا تو عیسائیوں کی تلواریں ان کی ڈھالوں پر تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے ہاتھ بڑھا کر ایک عیسائی کی ٹانگ پکڑ لی اور جلدی سے اسے کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ وہ نیچے کھڑے مسلمانوں کے سروں پر گرا۔ مسلمانوں نے اسے چونک کر دیکھا اور سمجھے کہ شاید کوئی مسلمان سیڑھی سے گر گیا ہے، مگر جب انہیں عیسائی نظر آیا تو انہوں نے تلواروں سے اس عیسائی کا کیما بنا ڈالا۔ اتنے وقت میں موسیٰ بن نصیر نے ایک اور عیسائی کو نیچے پھینک دیا، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب موسیٰ بن نصیر برج میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے عیسائیوں کو لالچ ہوئی اور وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگیں۔ فوراً ہی ایک اور مسلمان اوپر پہنچ گیا اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ سیڑھی سے کودتے اور کودتے ہی تلوار لے کر مقابلہ پر اتر آتے۔ عیسائی بھی ڈٹ گئے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان گنتی کے چند ایک ہی برج میں آئے ہیں۔ وہ انہیں قتل کر کے نیچے ڈال دینے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے، اور برج بہت بڑا تھا اور اس میں کافی مقدار میں عیسائی موجود تھے۔ مسلمانوں نے پھیل کر تلواریں چلانا اور عیسائیوں کی گردنیں اتارنا شروع کر دیں۔ چونکہ مسلمانوں کی اس وجہ سے جوش اور غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے تھے، لہٰذا ان مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے اس شدت سے حملے کر رہے تھے کہ عیسائیوں کے غول کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ہر مسلمان خونخوار شیر بن گیا تھا اور ہر مسلمان کی تلوار فرشتہ اجل بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے چشمے زدن میں ان تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر دیا جو پہلے برج کے اندر موجود تھے، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ لگا ہوا تھا اور اگلوں کے مرتے ہی پیچھے سے تازہ دم عیسائی آ جاتے تھے۔ مگر جب عیسائیوں کی کثیر تعداد قتل ہو گئی اور ان کی لاشوں سے تمام برج بھر گیا تو وہ گھبرانے لگے اور پھر انہیں برج میں آنے اور لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب مسلمان فصیل کی طرف آئیں گے تب ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے گا۔ چونکہ اب مسلمان کافی تعداد میں برج کے اندر آ گئے تھے، اس لیے وہ فصیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی برج کے دروازے کے پاس بھی نہ پہنچے تھے کہ قلعہ کے نیچے سے اللہ اکبر کے نعرہ کی آواز آئی۔ یہ لوگ لوٹ آئے اور انہوں نے جھانک جھانک کر دیکھا، انہیں سامنے سے اسلامی لشکر آتا دکھائی دیا۔ موسیٰ بن نصیر سمجھ گئے کہ عبدالعزیز امدادی لشکر لے کر پہنچ گیا ہے۔ انہیں ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے جوش و مسرت سے سرشار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرہ کی تکرار فصیل سے نیچے کھڑے ہوئے تمام لشکر نے کی۔ عیسائی ان کے نعروں اور نئے آنے والے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر برج پر پہنچے تو انہوں نے عیسائیوں کو سفید جھنڈا لہراتے ہوئے پایا۔ ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا، کیسی شرائط؟
عیسائی کہنے لگے بعد میں طے ہوگا، فی الوقت جنگ بندی کی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا ہم برج خالی نہیں کر سکتے، ہم نے اسے تلوار کے زور پر فتح کیا ہے۔ عیسائی کوئی حرج نہیں، آپ برج پر قبضہ رکھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا برج پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا؟ عیسائی کہنے لگے جو آپ مناسب سمجھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا ہمارا کچھ لشکر فصیل پر ٹھہرے گا۔ عیسائی کہنے لگا ہمیں منظور ہے۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگے تمہارے سپاہی فصیل سے اتر جائیں۔ عیسائی کہنے لگے لیکن اس طرح تو آپ تمام فصیل پر قبضہ کر لیں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا نہیں، بلکہ ہم حفاظت چاہتے ہیں۔ عیسائی کہنے لگا بہتر ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے عیسائی سے کہا تو تم اب اپنے ساتھیوں کو فصیل سے نیچے لے جاؤ۔ عیسائی کہنے لگا بہت اچھا، اور اپنے تمام کمانڈروں اور سپاہیوں کو فصیل سے نیچے لے گیا۔ عیسائی چلا گیا اور اس نے اپنی اور موسیٰ کی گفتگو سے دوسرے سرداروں کو مطلع کیا۔ تمام سرداروں نے سارے لشکر کو فصیل سے نیچے جانے کا حکم دیا اور تمام سپاہی فصیل خالی کر کے قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اب چند سردار موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اب صرف میں 250 سپاہی برج اور برج کے سامنے فصیل پر متعین کر دوں گا اور بقایا تمام لشکر اسلامی خیموں میں چلا جائے گا۔ عیسائی کہنے لگے غالباً آپ ہی لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا ہاں میرا نام موسیٰ ہے۔ ان میں سے ایک عیسائی نے کہا آپ موسیٰ ہیں غربی بلاد اسلامیہ کے وائسر اے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا جی ہاں۔ اب موسیٰ بن نصیر نے 250 مجاہدین بلا کر برج پر متعین کیے اور باقی لشکر خیموں میں لوٹ گیا۔ تمام مجاہدین فتح و نصرت کے نعرے لگاتے خیموں میں گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا اب میں بھی جا رہا ہوں، آپ اپنے معززین سردار کو لے کر کل صبح خیمہ میں آ جائیں۔ عیسائی کہنے لگا بہت بہتر۔ عیسائی سردار بھی وہاں سے چلے گئے اور موسیٰ برج سے اتر کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔